چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ 22ویں پارے کی سورہ احزاب کی آیت نمبر ہے 56۔ اس آیت کو کہا جاتا ہے آیت درود۔ ترجمہ اس کا سنیے کنز الایمان سے، اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے یعنی نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ عاشقان رسول یاد رکھیے، زندگی میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور ہر جلسہ ذکر میں درود شریف پڑھنا واجب ہے، خود نبی پاک علیہ السلام کا نام لے یا دوسرے سے سنے۔ اور اگر ایک مجلس میں 100 بار ذکر مصطفیٰ ہو، ہر بار درود شریف پڑھنا بہت اچھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رسم و رواج کے آج کے سلسلے میں قبر پر قبر کثیر منزلہ بعض جگہ بننے کا رواج چلا ہے، اس کے تعلق سے عرض کروں گا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، قبرستان کی زمین کی تنگی، قبروں کی کثرت، تو کئی مسائل جنم لے رہے ہیں، تو ملٹی سٹوری کئی منزلہ قبرستان کی بھی صورتیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو قبر ہے اس کی گہرائی ہونی چاہیے پورے قد کے برابر میت کے، یا سینے تک یا آدھے قد کے برابر، اور اس قبر کے اوپر قبر بنانا دوسری، یعنی اوپر سے مٹی ہٹا دی اور اوپر قبر بنا دی جائے، اس کو علماء نے ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ میت کو، مردے کو زمین میں انسائیڈ، اندر کی طرف زمین میں دفن کرنا یہ فطرت انسانی کے عین مطابق میں۔ حابیل اور قابیل یہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، قابیل نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا، اور اب وہ پریشان ہوا کہ بھائی کی لاش کا کیا کروں، تو اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، بلکہ 2 کوے آئے اور لڑے اور ایک وہ مرا، تو اس کوے نے چونچ اور پاؤں سے زمین کو کھودا اور اس کو دوسرے کوے کو اس میں ڈال دیا۔ تو بہرحال یہ سکھایا گیا، اور یہ سورہ مائدہ پارہ 6 آیت نمبر 30 اور 31 میں اس کا بیان ہے۔ تو مردے کو دفن کرنا چاہیے زمین کھود کر۔ دیکھیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55 پارہ ہے 16 ارشاد ہوتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کیا، تو اسی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اور موت اور دفن کے وقت اسی زمین میں ہمیں لوٹانے کا کہا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن اسی زمین سے ہمیں نکالا جائے گا۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی مسلمان کو انتقال کے بعد دفن کر دیا جائے تو قبر پر تختے لگانے کے بعد مٹی دی جائے، تو مستحب کیا ہے
اس کے سرہانے دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں، اور پہلی بار کہیں منہا خلقناکم، دوسری بار کہیں وفیہا نعیدکم، تیسری بار کہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو زمین کا ظاہر کس کے لیے ہے؟ زمین کا اوپری حصہ زندوں کے لیے، اور زمین کا اندرونی حصہ یہ مردوں کے لیے۔ اس کے بارے میں سورہ مرسلات 29ویں پارے میں وہ ارشاد ہوا۔ تو جو زندہ لوگ ہیں زمین کے اوپر مکانات بناتے ہیں، محلات بناتے ہیں، اور مردہ لوگ قبروں میں رہتے ہیں، زمین کے نیچے رہتے ہیں۔ تو زندے زمین کے اوپر اور مردے زمین کے پیٹ میں اندر ہوتے ہیں۔ تو میت کو دفن کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے فرض کفایہ۔ کسی ایک نے بھی مردے کو دفنا دیا تو سارے بری ہوئے، ورنہ جس کو خبر پہنچی تھی نہیں دفنایا وہ گناہگار ہوگا۔ اور یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ دیں اور چاروں طرف سے ہم دیواریں کھڑی کر دیں۔ بعض جگہ اس کا بھی رواج چلا ہے، تو یہ رواج، یہ رسم درست نہیں ہے۔ تو بہرحال قبر میں دفن کرنا یہ ایک طرح سے مردے کی عزت افزائی ہے، کیونکہ انسان مٹی سے پیدا ہوا تو اب انتہا بھی اس کی مٹی ہی ہو۔ تو یہ جو ملٹی قبرستان کا جو رواج چلا ہے، یہ اس میں قباحتیں ہیں، اس میں برائیاں ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، شرعاً یہ ناجائز ہے۔ اب چھت پر پختہ قبریں بنا کر وہ جو بدبو ہے، تعفن ہے، وہ پوری طرح سے نہیں دبے گی، یاد رکھیے۔ اور زہریلے کیمیکل استعمال اگر کریں گے مردے کی ہڈیاں گلانے کے لیے تو یہ بھی ممنوع ہے، اس کے بھی منع ہے۔ مردے کی جسم اور ہڈیوں کی بھی تعظیم ہے، اور اگر بارش کی شدت بعض اوقات ہوتی ہے، سیلاب بھی آ جاتے ہیں، تو محدود مٹی ہے، پانی میں گھل جائے گی اور لاشوں کے اعضاء بکھر سکتے ہیں، قبروں کی بے حرمتی ہو سکتی ہے۔ اور اوپر قبر بنا دی، زلزلہ آیا تو گر گئی تو مردہ ظاہر ہوگا، اور اس کی وہ ایک بے حرمتی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ملٹی قبرستان یہ نہیں چاہیے۔ تو بہرحال ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت البقیع کی زمین جو ہے مدینہ پاک میں جو قبرستان ہے، یہ قبرستان کے لیے خود مختص فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو توفیق عطا فرمائے کہ قبرستان کی جگہ بنائیں۔ جہاں جہاں جگہ کی قلت ہو گئی، کمی ہو گئی ہے، ایک قبر میں زیادہ مردے دفنانا کیسا ہے؟ بعض ممالک میں جگہ کی قلت ہوتی تو ایک ہی قبر میں ایک سے زیادہ مردے دفنائے جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بہار شریعت میں یہ لکھا ہے، ایک قبر میں ایک سے زیادہ بلا ضرورت دفن کرنا جائز نہیں، ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن، یہ ترمذی شریف حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، چوڑی گہری اور اچھی قبر کھودنے کا حکم فرمایا، اور ایک قبر میں 2 3 صحابہ کو دفن کیا، اور جو زیادہ قرآن والے تھے ان کو آگے رکھنے کا فرمایا۔ کس وجہ سے؟ کہ کپڑا کم تھا، ایک چادر میں کئی دفن کیے گئے، تو بغیر مجبوری کے ایک قبر میں 2 کا دفن کرنا جائز نہیں ہے، اور بلا مجبوری دوسرے کے دفن کے لیے قبر کھودنے کی بھی اجازت نہیں۔ ہاں، پہلا بالکل مٹی ہو گیا، اس کی ہڈی تک باقی نہیں رہی، مجبوری ہو تو ہڈیاں ایک طرف جمع کر کے انہیں اور اس میت میں مٹی کی آڑ قائم کر دی جائے۔ اچھا، اگر میت بالکل مٹی ہو گئی، اس کی قبر میں دوسرے کو کرنا اب بھی ممنوع ہے کہ حرمت اب بھی باقی ہے۔ اچھا، مزارات اولیاء، نیک لوگوں کے مزارات کے قرب حاصل کرنے کی غرض سے میت کی ہڈیاں ایک کنارے جمع کر دیں تو اب ممنوع نہیں ہے، جبکہ فارغ جگہ دفن کو مل سکتی ہے۔ اچھا، بعض بیچارے وہ مردے کو امانتاً دفنا دیتے ہیں کہ بعد میں نکال لیں گے، بعض وہ کیس ہوتے ہیں، کوئی قتل ہوتا ہے کہ زہر تو نہیں دیا تو مرڈر کیوں ہوا، تو وہ لاش مردے کی نکال لیتے ہیں۔
تو یاد رکھیے کہ بغیر شرعی اجازت سے مردے کو، اس کی ڈیڈ باڈی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا، یہ حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں دفن کیا اس کو وہیں رہنے دے۔ جب بعض جگہوں پر قبر میں سیمنٹ کے بلاک اور چھت کے لیے سیمنٹ کی سلیب یوز کرتے ہیں، تو سیمنٹ جو نا آگ سے بنتا ہے، تو آگ سے بنی اینٹیں اندر کی طرف نہ لگائی جائیں، یہ اچھا شگون اس کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر مٹی وغیرہ لیپتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کو قبرستان سے الگ دفن کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر بچہ پیدا ہوا بعد میں فوت ہوا، اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اور اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، مسلمان کے قبرستان میں اس کو دفن بھی کیا جائے گا۔ اگر بچہ مردہ پیدا ہوا تو اب اس کو غسل مسنون، کفن وغیرہ یہ نہیں ہوگا، ایک کپ اس کو پانی بہا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو یوں ہی گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دیں گے، مگر قبرستان میں کریں گے، گھر کے اندر کر دیں یا کہیں رستے میں کر دیں، قبرستان رستے میں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور بھی بعض عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا، بچے کی قبر وہ ادھر بنانا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو رسم وہی اچھی جو شرعن درست ہو، اس سے ہٹ کر جو رسم ہو وہ اپنانی ہی نہیں چاہیے۔ سوگ کے تعلق سے جو رسومات ہیں، کچھ اس تعلق سے بھی عرض کرتا ہوں۔ اسلام میں میت کی 3 دن کی سوگ کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ 3 دن تک لوگ آئیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، تعزیت کا اظہار کریں گے، ہمدردی اور محبت کا اظہار کریں گے۔ 3 دن سے زیادہ جائز نہیں۔ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوا اس کے لیے سوگ ہے 4 مہینے 10 دن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو عورت اللہ پاک اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اسے یہ حلال نہیں کسی میت پر 3 راتوں سے زیادہ سوگ کرے، مگر شوہر پر کے 4 مہینے 10 دن سوگ کرے۔ تو اگر شوہر کے علاوہ کوئی عزیز قرابت دار فوت ہو گیا، اب عورت 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے۔ باپ فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، تو 3 دن سے زیادہ زینت ترک نہ کرے۔ ہاں، خاوند کی موت ہے تو پوری عدت کرے گی، نہ خوشبو لگائے، نہ زینت کا لباس پہنے۔ اور جو حاملہ ہے، جس کے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اس کی عدت کیا ہے؟ جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک یہ سوگ ہے۔ اب بعض کے ہاں وہ علم کی کمی ہے، دین سے دوری ہے، تو کیا کرتے ہیں بھئی، آپ عدت میں آپ نے جھاڑو نہیں لگانا، تو جھاڑو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض جگہ کیا ہوتا ہے کہ 20ویں دن گوشت پکا کر عدت ختم ہو گئی، سوگ ختم ہو گیا، تو یہ درست نہیں ہے، یہ رسم ناجائز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عورت کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے یہ فرمایا۔ شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے، ٹھیک ہے۔ اب آج کل کیا کہ گھر میں مرگ ہوئی تو اس میں سوگ کسی نہ کسی صورت میں سارا سال جاری رہتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ عید کا دن آ گیا تو اب وہ نئے کپڑے نہیں پہن رہے، بڑی عید میں قربانی نہیں کر رہے، حالانکہ واجب ہوتی ہے، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اوروں کی موت کے 3 دن تک سوگ کا حکم ہے، باقی حرام ہے۔ اور ہر سال سوگ کی رنج کی تکلیف کی تجدید کی جائے تو یہ بالکل بھی حلال نہیں ہے۔ سوگ کے کیا معنی؟ سوگ کے معنی ہیں زینت کو ترک کرنا، اور عورت جب سوگ کرے گی تو وہ کسی قسم کا زیور، انگوٹھی، چھلا، کانچ کی چوڑیاں نہیں پہنے گی، کسی بھی رنگ کا ریشمی کپڑا نہیں پہنے گا وغیرہ، اور بہت سارے اس طرح کے احکامات ہیں۔ اور بہت سارے کام ایسے ہیں جس میں اس کو کاموں کی اجازت ہے، چارپائی پر سونے کی اجازت ہے، بچھونا یعنی بستر بچھانے کی اجازت ہے، سونے کے لیے یا بیٹھنے کے لیے اس کو منع نہیں ہے۔ غسل کر سکتی ہے، صاف ستھری رہے، سادہ لباس پہنے، سر میں درد ہے تو سر میں تیل بھی ڈال سکتی ہے، اور آنکھوں میں درد ہے تو درد کی وجہ سے سرما بھی لگا سکتی ہے رات کے وقت۔
اور زینت کی نیت سے نہیں لگائے گی۔ سر کے بال الجھ گئے تو عورت سر درد ہو رہی ہے کنگھا بھی کر سکتی۔ موٹے دندانے والا، اگر عورت کو کوئی مرض لاحق ہو گیا تو علاج گھر میں نہیں ہو سکتا، اس کے لیے باہر بھی جا سکتی۔ اور بھی احکامات ہیں اس تعلق سے، ضرورتاً فون پر بات بھی کر سکتی ہے۔ تو عدت عورت کے لیے ہے، عدت کا مطلب ہے شمار اور گنتی، اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، اور اس کی احکامات ہمیں سیکھنے چاہیے، بالخصوص اسلامی بہنوں کو سیکھنے چاہیے۔ اب بوڑھی کی تو کوئی عدت نہیں، بھائی بوڑھی کی بھی عدت ہوگی۔ کوئی جنازے کے ساتھ باہر تک آ جائے کوئی عورت، اس کا شوہر فوت ہوا، اب اس کی عدت نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو شرعی مسائل میں اپنی عقلیں دوڑانا یہ درست نہیں ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ عدت ختم ہوئی ہے، اب شوہر کی قبر پر جائے، واپس آئے کسی سے نہیں ملے، مٹھائی تقسیم کرے۔ کہیں رسم ہے کہ عدت ختم ہونے کے بعد عورت جو ہے اپنے ماں باپ یا بھائی کے گھر رات گزارے گی، تو اور بھی رسمیں رائج ہیں، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ عدت جب مدت پوری ہوئی اس کے بعد کوئی خاص کام کرے گی تو پوری ہوگی، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ عدت کے اور بھی بہت سارے احکام ہیں، اور ہمیں دارالفتہ اہل سنت جو دعوت اسلامی کا قائم ہے، یہاں پر مفتیان کرام سے، علماء سے رجوع کرنا چاہیے، یا پھر جو عاشقان رسول مفتیان کرام ہیں، جید علماء ہیں، ان سے رابطہ کر کے معلوم کر لینا چاہیے۔ اچھا، عزیز کا انتقال ہو گیا تو برسی پر نئے کپڑے پہنتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر فتنہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ ارے بھائی اس کا باپ فوت ہو گیا، اس کا بھائی فوت ہو گیا، اس کی ماں فوت ہو گئی، نئے کپڑے پہنے میں برسی پر، تو اب نہیں پہنے، مگر ذہن یہ بنائے کہ نیا لباس پہننا بالکل جائز ہے، فتنے کے خوف سے میں نیا لباس نہیں پہن رہا۔ اور وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلی عید آئی تو اب وہ عید ہی نہیں مناتے، قربانی واجب ہے تو قربانی بھی نہیں کرتے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناجائز رسموں سے بچائے، اور جو پسندیدہ ہیں رسمیں شریعت نے جس کا منع نہیں کیا، نہ اس سے ہم روکیں اور کریں تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت اسلامیہ کا پابند بنائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بعض جگہوں پر تو رسموں کو ایسے اپنا لیا ہے گویا کہ یہ فرض و واجب ہو گئے۔ تو جو فرض ہے وہ فرض ہے، جو واجب ہے وہ واجب ہے، جو سنت ہے وہ سنت ہے، جو مباح ہے وہ مباح ہے، کہ کریں تو ثواب، مستحب کام ہے، مباح اچھی نیت سے مستحب ہو جاتا ہے، اور اگر نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت اسلامیہ کا پابند بنائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج۔